السلام علیکم۔ پاکستان میں آئے دن ایک نیا ہنگامہ برپا ہوتا ہے۔ ابھی الیکشن کی بازگشت ختم ہی نہ ہوئی تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے ایک نیا طوفان برپا کر دیا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ مسلمانوں کو دو چیزیں کلیئر کر دی جائیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قادیانیوں کو کیا فائدہ مل سکتا ہے۔ دوسرا، مسئلہ قادیانیت اتنا حساس موضوع کیوں ہے کہ اس میں بڑے بڑے وکیل ایون جج تک بھی ٹھوکر کھا سکتے ہیں۔ بغیر علماء کی رہنمائی کے کوئی فیصلہ صادر کرنے سے ایک نیا مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے۔ ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں۔ میں کوشش کروں گا کہ بہت آسان لفظوں میں ان دونوں مسئلوں کو تفصیل سے سمجھا سکوں۔ سب سے پہلے تو میں اس مسئلے کی طرف آتا ہوں جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 5 صفحات پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے علماء اکرام میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے اس فیصلے کو لے کر۔ کیس کچھ یوں تھا کہ مبارک احمد سعدی جو کہ ایک قادیانی تھا، 2019 میں اس پہ ایک پرچہ درج ہوا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق تفسیر صغیر نامی ایک کتاب کی تقسیم کر رہا تھا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں تفسیر صغیر کہتے کیسے ہیں۔ جیسے ہمارے قرآن مجید کا ترجمے اور تشریح کی جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے قادیانی لوگ بھی اپنے قرآن کی ترجمے اور تشریح کرتے ہیں۔ اس تشریح کو تفسیر صغیر کا نام بھی دیا ہوا ہے۔ اس کی اشاعت کر رہا تھا وہ۔ پولیس نے ایف آئی آر کاٹ دی اس کے اوپر۔ ایف آئی آر میں لگنے والی دفعات کے مطابق اس پہ 2 دفعات لگائی گئیں، ایک توہین قرآن، دوسرا قادیانیوں کے مذہب کی ترویج۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے آرٹیکل 20 اور 22 کا ذکر تو کیا، جس میں ہر مذہب کے لوگوں کو اپنی آزادی ہے، لیکن انہوں نے ایک کام عجیب سا کر دیا۔ وہ کام یہ کیا کہ توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج والی جو دفعات تھی ان کو نکال دیا۔ اب اس سے مسئلہ یہ ہوا کہ پاکستان کا اپنا پینل کوڈ کا 298C کا قانون ہے، جس کے مطابق قادیانیوں کو مذہبی آزادی نہیں دی جا سکتی پاکستان میں۔ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ نان مسلم ہے۔ ان کی عبادت گاہیں مسجد کی طرز پہ نہیں بنیں گی اور ان کو مذہبی آزادی نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان کا پینل کوڈ کا 298C کہتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف کہ مسلمانوں کو اصل میں قادیانیوں سے مسئلہ کیا ہے۔ ہمیں نہ ہندوؤں سے، نہ عیسائیوں سے، نہ سکھ سے کوئی مسئلہ ہے۔ پاکستان میں رہنے والے ہندو، عیسائی، سکھ پاکستان کے شہری ہیں، ان کو مذہبی آزادی ہے، لیکن یہ آزادی ہم قادیانیوں کو دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں مسئلہ قادیانیت کو سمجھنا پڑے گا۔ دین ابراہیمی کی 3 شکلیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک مسلمان۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو ماننے والے لوگ ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے والے لوگ ہیں، اور مسلمان جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جبکہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد کسی اور کی نبوت ہم ماننے کو تیار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی یہی بات کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، لیکن وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب اس فرق کی بنا پر عیسائی ایک الگ مذہب بن گیا، یہودیت ایک الگ مذہب بن گیا، اور مسلمان ایک الگ مذہب ہو گیا۔ ان تینوں کے اگر آپ دیکھیں گے تو طور طریقے سب بالکل مختلف ہے۔ آپ کو شکل سے نظر آ جائے گا کہ یہ عیسائی ہے جو کہ گرجے میں جاتا ہے، یہ یہودی ہے، اس کا حلیہ مختلف ہے، یہ مسلمان ہے جو مسجدوں میں جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کی بشارتیں ہمیں حدیث میں کثرت سے ملتی ہیں، وہ بھی جب اس دنیا میں آئیں گے تو ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں قادیانیوں کے مسئلے کی طرف۔ احادیث مبارک میں کثرت سے ذکر ہے کہ میرے بعد کم از کم 30 کے قریب ایسے جھوٹے کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر آپ نے کسی اور کی نبوت کی حمایت کر دی، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ یہاں پہ قادیانیوں نے بڑی چلاکی سے کام لیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے 19ویں صدی کے شروع میں یہ اعلان کیا کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کا ذکر حدیث مبارک میں آتا ہے، میری نبوت میں ایمان لے کر آؤ
اور جس طریقے سے نبیوں کی تعظیم اور تکریم ہوتی ہے میری بھی کرو۔ آپ لوگ اس فتنے کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مسلمہ کذاب کے بعد یہ دوسرا سب سے بڑا فتنہ ہے جو کہ ایک جھوٹے نبی نے پھیلایا ہے، جو آج تک پھل پھول رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگ یہاں تک کہ انٹلیکچل تک بھی اس فتنے سے متاثر ہو گئے۔ اب اس فتنے کے نتیجے میں ہوا کیا؟ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور وہ یہ مانتے تھے کہ ہمارا نبی مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور اس کو نہ ماننے والا کیا کہلایا جائے گا؟ کافر۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ یہاں سب سے بڑا فرق آ گیا مذہب کو ڈیفائن کرنے کے لیے۔ اگر تو وہ مسلمان ہے تو وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اقرار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں ٹھہرے گا۔ یہی وہ مسئلہ تھا جو کہ بڑھتے 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 1970 تک میں ذوالفقار علی بھٹو کے پاس پارلیمنٹ میں پیش ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کوئی مذہبی آدمی تو نہیں تھا، وہ ایک سیکولر دماغ کا آدمی تھا، لیکن اس نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا اور کہا کہ آپ لوگ فیصلہ کر لو، آپ لوگ آپس میں بیٹھو اور فیصلہ کر لو، جو بھی بات ڈیسائیڈ ہوگی وہ آئین میں شامل ہو جائے گی۔ بحث مباحثے چلتے رہے۔ ناصر احمد جو اس وقت کے خلیفہ تھے، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ پارلیمنٹ میں کہا کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، بغیر کسی تعویل کے کلیئر کٹ نبی مانتے ہیں۔ تب یہ فیصلہ ہوا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں کہلائے جا سکتے، کیونکہ یہ مسلمان کے بھیس میں بہروپی ہیں۔ ہمیں کوئی مسئلہ عیسائیوں سے نہیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ ہندوؤں سے نہیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ سکھ لوگوں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک الگ مذہب کے پیروکار بتاتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی اور ملک میں چلے جائیں، انگلینڈ میں یہ فتنہ کتنا پھل پھول رہا ہے۔ وہاں کے لوگوں کے پاسپورٹ پہ ریلیجن پہ کیا لکھا ہوا ہوگا؟ مسلمان۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جنہوں نے ان قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرایا۔ اور کس طرح ڈکلیئر کروایا کہ جب آپ NIC اپنا بناتے ہیں یا پاسپورٹ بناتے ہیں، تو جب آپ مذہب کا خانہ فل کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ مسلمان ہونے پر ٹک لگائیں گے تو وہاں پر ایک لائن ہوگی کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، میں ان کے بعد کسی اور نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کرتا، میرا تعلق قادیانی، لاہوری یا اس طرح کے کسی بھی گروپ سے ہے۔ قادیانی مر جائے گا لیکن وہ اس حلف نامے پہ ٹک نہیں کرے گا، اسی لیے وہ نان مسلم کا خانہ چوز کرتا ہے، اور باہر جا کے، بیرون ملک جا کے، عالمی میڈیا میں جا کے یہ بات روتے ہوئے بتاتا ہے کہ دیکھو ہم تو مسلمان ہیں، اور یہاں تک کہ ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے لوگ ہمیں مسلمان تسلیم نہیں کرتے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی رائے کے مطابق کہ یہ جو قانون بنایا گیا تھا اس میں ایک چیز ہم شامل کرنے سے رہ گئے۔ مسلمانوں کو اگر وہ کسی اور مذہب میں شامل ہو جائیں تو ان کو مرتد کہتے ہیں۔ ان کی رائے کے مطابق کہ جو یہ قانون بنایا گیا اس وقت تک جو مسلمان قادیانیت میں شامل ہو چکے تھے وہ تو ہو گئے، لیکن آئندہ سے اگر کوئی مسلمان قادیانی ہو جائے تو اس کو بھی مرتد قرار دیا جائے، اور مرتد کی سزا کیا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ آپ لوگ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ مسئلہ ختم نبوت اور یہ قادیانیوں والا مسئلہ اتنا حساس کیوں ہے، کیوں اس مسئلے میں بڑے بڑے وکیل، یہاں تک کہ بڑے بڑے جج بھی ٹھوکر کھا سکتے ہیں۔ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ جج کی نیت پر شبہ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کرتے، لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو دیا گیا فیصلہ ہے اس کی روشنی میں قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ قادیانی نام ہی پروپیگنڈا کرنے کا ہے، وہ وہاں بیٹھ کے UK میں اگر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں کہ دیکھو پاکستان کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہمیں پاکستان میں آزادی ہے۔ آپ ایک سوال کا مجھے جواب دیں، کوئی جج یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اس آیت کی روشنی میں کوئی جج یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایک بندہ اپنی مرضی سے قرآن مجید میں تحریف کر رہا ہو، ترجمہ کر رہا ہو، تشریح کر رہا ہو، اگلا جج یہ کہے
چونکہ قرآن میں یہ آیت نازل ہو گئی ہے کہ اللہ نے ہی نازل کیا اور وہی اس کی حفاظت کرے گا، تو ہم اس پر کوئی دفع نہیں لگا سکتے۔ کوئی عقل مند بندہ اس بات کو ماننے کو تیار ہوگا؟ سیم یہی کیس قادیانیوں کا بھی ہے۔ ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کا نام کچھ بھی رکھ لو، مسلمان نہ رکھو، تب ہمیں آپ سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اپنی عبادت گاہوں کو مسجدوں کی شکل میں نہ بناؤ، لوگوں کو گمراہ نہ کرو کہ آپ مسلمان ہو، ڈنکی کی چوٹ پہ بیان کرو کہ آپ یا تو ہندو ہو جیسے ہندو ہیں، جیسے عیسائی ہیں، جیسے سکھ ہیں، آپ کو کوئی الگ مذہب ہے ہم آپ کو اسی طرح ٹریٹ کریں گے۔ پاکستان میں اقلیتوں کے پورے رائٹس ہیں، ان کی جان و مال کی حفاظت گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ہم آپ کو وہ تحفظ بھی دینے کو تیار ہے، لیکن ہم آپ کو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے۔ یہ کام سپریم کورٹ کا جج بھی نہیں کر سکتا، مولویوں کو تو چھوڑیں آپ۔ اب عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس کے نتیجے میں جو میسج پہنچنا تھا تو وہ پہنچ گیا، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس فتنے کو یہیں پر دبا دیا جائے، اس کو مزید کسی مذہبی منافرت کا ذریعہ نہیں بنایا جائے۔ سپریم کورٹ کو بھی یہ چاہیے کہ جب اگر اس کے پاس ریویو کے لیے پٹیشن آئے تو وہ علماء کا بورڈ بلائے اور بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالے۔ دیکھیں، انسان غلطی کرنے سے تباہ نہیں ہو جاتا، انسان غلطی پر اسٹینڈ لینے سے تباہ ضرور ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی فیصلہ غلطی سے صادر ہو بھی گیا تو آپ اس کی اصلاح کر لیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی اس موضوع کے بارے میں کیا رائے ہے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔